بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ عمران خان کے ساتھ اصل میں کیا ہوا اور اچانک کس طرح سے ان کے اپنے لوگ ان کو چھوڑ کر جانے لگ گئے، یہ سب کیا ہوا؟ اب عمران خان صاحب اس کو عالمی سازش قرار دے رہے ہیں، لیکن ایک ایک کر کے آہستہ آہستہ کڑی سے کڑی مل رہی ہے اور انکشافات ہو رہے ہیں، بہت سی چیزیں سامنے آ رہی ہیں۔ جس طرح آپ نے دیکھا، پہلے کہا گیا کہ ایسا کوئی خط ہی نہیں ہے، یہ سب جھوٹ ہے، پھر مانا گیا کہ نہیں یہ خط نہیں، مراسلہ ہے، نہیں اس میں کچھ ایسا نہیں ویسا نہیں ہے، اور پھر آج آ کر نیشنل سیکورٹی کمیٹی کا آ گیا کہ جی بیرونی مداخلت ہے۔ پھر اب آئی ایس پی آر نے ایک دفعہ پھر اس چیز کی تصدیق کر دی کہ جی بیرونی مداخلت ہے، اب اس پر الگ بحث ہو رہی ہے۔ اس کے ساتھ آپ دیکھیے کہ عجیب و غریب انکشاف کہ کون کون اس میں شامل تھا، کیا ہوا، کس ادارے نے کیا کردار ادا کیا، اس بارے میں بھی ایک چیز سامنے آ گئی ہے، وہ میں کوشش کروں گا آپ کو سنوا بھی دوں، اور وہ آن ایئر ہوئی ہے، ایسی بات نہیں ہے، اس میں بھی سب حیران ہے کہ یہ کیا بات ہو رہی ہے۔ مگر اس سے پہلے آپ یہ دیکھیے کہ خود امریکہ، اس کی وزارت خارجہ کے ترجمان نے یہ کہہ دیا ہے کہ جو کچھ آئی ایس پی آر نے کہا جی ہم مانتے ہیں، بالکل صحیح ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ جب آپ کہہ رہے ہیں کہ جو کچھ آئی ایس پی آر نے کہا، ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہا، امریکہ کہہ رہا ہے جی وہ ٹھیک ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایک تو جو یہ کہا گیا کہ جی یہ عمران خان کا اکیلے کا فیصلہ تھا کہ روس جانے کا، جب ہم نے منع کیا تھا وہ کیوں روس کیا، نہیں جانا چاہیے تھا، اور ظاہر ہے پیچھے بھی ایک انہوں نے چارج شیٹ تیار کی ہوگی، اور اب اس حوالے سے ایک یہ بھی چیز سامنے آ رہی ہے کہ عمران خان کے حوالے سے وہ کیا انہوں نے پلان بنا لیا ہوا ہے، اس پر بھی ہم بات کریں گے۔ تو اب ڈی جی آئی ایس پی آر نے، میجر جنرل بابر افتخار نے اس چیز کی تصدیق کی ہے کہ یہ فوجی قیادت کا بھی فیصلہ تھا، وہ اس میں شامل تھی۔ تو یہ نہیں ہے کہ عمران خان اکیلے ہی اٹھ کر چلا گیا جی روس جا رہا ہوں میں، تو اس کا مطلب ہے کہ عمران خان یہاں بھی سچے ثابت ہو گئے، بیرونی مداخلت، کھلی مداخلت، اس پر بھی سچے ثابت ہو گئے۔ اب امریکہ بھی وہ بات مان رہا ہے، اس کا مطلب ہے اپنا مطلب تو نکالنا ہوگا سازش والا، لیکن اس کا مطلب ہے کہ جو مراسلے پر جو احتجاج کیا گیا وہ امریکہ تک پہنچا ہے اور وہ اس کو مان رہا ہے، اس پر انہوں نے کوئی جوابی نہیں کوئی بات کہی، تو اس کا مطلب ہے ان کی لینگویج، ان کا پلان یہ تھا صاف۔ کیونکہ اس سے پہلے جس شخص کا نام لیا ڈونلڈ لو کا، اس کے اوپر بھی یہ سوال اٹھے اور بھارت میں اس سے یہ سوال پوچھا گیا کہ جی کیا آپ نے یہ کہا کہ جی اگر عمران خان کے خلاف تحریک عدم اعتماد ناکام ہوگی اور عمران خان وزیر اعظم رہا تو اس کے نقصانات ہوں گے، لیکن اگر یہ کامیاب ہو جاتی ہے اور عمران خان کو ہٹا دیا جاتا ہے تو سب کچھ معاف ہو جائے گا۔ تو اس نے کہا کہ جی ہم آئین اور قانون پر عمل کرنا چاہتے ہیں پاکستان میں۔ اس وقت عدم اعتماد کی تحریک آ چکی تھی، جو کہ ظاہر ہے کہ نظر آ رہا تھا کہ جی یہ تو آئینی ہے، آئین کے مطابق یہ سب چلا جا رہا ہے، لیکن پیچھے جو گیم ہو رہی تھی وہ ساری ایکسپوز ہونا شروع ہو گئی۔ اب اس کے ساتھ آپ دیکھیے کہ سہیل وڑائچ صاحب سینئر صحافی ہیں، وہی سہیل وڑائچ صاحب جنہوں نے انٹرویو کیا شہباز شریف کا اور وہ اس پر قائم رہے، شہباز شریف صاحب آئیں بائیں شائیں کرتے رہے اور آج وہ وزیر اعظم ہیں، کہ جی 2018 کے 2 ماہ پہلے سے یا 2 ماہ پہلے تک کابینہ ڈیسائیڈ ہو رہی تھی۔ یہ انہوں نے سہیل وڑائچ صاحب کو بتایا کہ پتہ نہیں پھر کیا ہوا جی، ہم ہار کیسے گئے اور یہ سارا کچھ، تو اس میں بھی وہ گٹھ جوڑ کر رہے تھے، اس کا مطلب ہے۔ اور ایک وقت وہ تھا کہ جی 2 مہینے پہلے تک کابینہ ڈیسائیڈ ہو رہی تھی، اور ایک وقت اب ہے کہ جی وہ کابینہ بس کھیلا جا رہا ہے، کچھ سمجھ نہیں آ رہی، اب خبریں آ رہی ہیں جی ہاں اتنے لوگ آ گئے، کوئی جناب نون لیگ کے 10 آ گئے، کچھ 12 آ گئے، ادھر سے 8-10 پیپلز پارٹی کے آ رہے ہیں، یہ ہو رہا ہے، دیکھتے ہیں اس میں کیا چیزیں سامنے آتی ہیں۔ لیکن اب اس پر سب لوگ بات کر رہے ہیں کہ یہ جو سہیل وڑائچ صاحب نے بات کی ہے، یہ کیا انہوں نے کہہ دیا ہے۔ پہلے میں آپ کو یہ سنوا دیتا ہوں کہ سہیل وڑائچ صاحب کیا کہہ رہے ہیں، اور اس پہ اینکر بھی حیران کہ انہوں نے کیا کہہ دیا۔ اس طرح سے عمران خان کا جو جانا ہے وہ صرف ان کو پارلیمنٹ نے نہیں بھیجا، ان کو سپریم کورٹ نے بھی بھیجا ہے، ان کو فوج نے بھی بھیجا ہے، ان کو سارے اداروں نے مل کے گھر رخصت کیا ہے۔ ان کا جانا جو ہے ملٹیپل ایفرٹ سے ممکن ہوا ہے، ان کا جانا ملٹیپل ایفرٹ سے ممکن ہوا ہے۔ اب یہ ایک عجیب بات ہے، اس میں انہوں نے کہا جی سپریم کورٹ بھی ہے، اس میں فوج کا بھی انہوں نے ذکر کر دیا، اس میں پارلیمنٹ کا بھی ذکر کر دیا۔ اب ایک تو اس پر تو ہم بات کرتے ہیں، لیکن بلاول بھٹو صاحب کا آپ کو یاد ہوگا خطاب قومی اسمبلی میں، جب یہ ساری تحریک عدم اعتماد کا چل رہا تھا، بالکل فائنل فیز تھا، اس وقت انہوں نے کہا کہ ہم ان کو عدالت سے بھی نااہل کروا سکتے تھے، ہم گیٹ نمبر 4 کا بھی راستہ پتہ، انہوں نے جی ایچ کو بھی حوالہ دیا۔ اب یہ ایک بڑی عجیب بات ہے کہ ایک تو اس پر کہا گیا، لیکن قومی اسمبلی میں جو کہا جائے اس پر کوئی پوچھ گچھ نہیں ہو سکتی، مگر یہ تو ایسے جیسے اداروں کو آپ بدنام کر رہے ہوں کہ جی وہ بھی تھے، ساروں نے مل کر جناب یہ کیا ہے، تو یہ ایک عجیب بات لگتی ہے۔ بہرحال ڈی جی آئی ایس پی آر بابر افتخار صاحب بالکل کہہ چکے ہیں کہ واہیات سٹوری بی بی سی نے چھاپی، اور اس وقت کے وفاقی وزیر اطلاعات نشریات فواد چودھری اور یعنی سابقہ حکومت کے جتنے بھی لوگ ہیں وہ بھی اس کو غلط قرار دیتے ہیں، مگر اب یہ ایک عجیب بات ہے کہ جی اس میں وہ ساروں نے اپنی ایفرٹ لگائی۔
تو اب کیا کچھ ایسا ڈائریکشن تھی کہ جی سپریم کورٹ کا چلیں وہ سو موٹو تھا، شاید ان کا یہ مطلب ہے کہ پارلیمنٹ نے اپنا زور لگایا، وہاں پر سارے ملے اور سپریم کورٹ نے پھر اس چیز کا نوٹس لیا کہ کس طرح سے آرٹیکل 5 جو ہے وہ بیچ میں لایا گیا ہے، وفاداری والا معاملہ، اور اس پر سپریم کورٹ نے نوٹس لیا. پھر سپریم کورٹ رات کو بھی جس طرح سے ایسے لگا کہ اس چیز کا نوٹس لیا جا رہا ہے کہ جی ہمارے احکامات پر عمل درآمد نہیں ہو رہا، تو اس ساری چیز کا یہ حوالہ دیتے ہیں. پھر شاید یہ کہ جی عمران خان صاحب کہتے رہے جی کہ یعنی کہا گیا کہ جی فوج جو ہے اس کو آنا چاہیے، یہ سارا جو کچھ ہو رہا ہے کس طرح سے یہ سب لوٹا کریسی چل رہی ہے، لوگ ادھر ادھر ہو رہے ہیں، تو شاید ان کو سپورٹ کی ضرورت تھی. لیکن وہ فوج جو ہے جس طرح ڈی جی ایس پی آر آپ کہہ رہے ہیں جی اے پولیٹیکل ہم ہو گئے، نیوٹرل کا لفظ ٹھیک نہیں ہے، تو وہ عمران خان صاحب کے بقول وہ نیوٹرل والا معاملہ شاید تھا. اور عمران ریاض خان کو انٹرویو دیتے ہوئے اس وقت یعنی سابقہ پرائم منسٹر عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ جی اگر فوج ٹھیک ہے اس کے خلاف کسی صورت بھی بات نہیں کرنی چاہیے، کبھی بھی نہیں. اور اب بھی ڈی جی ایس پی آر بابر افتخار صاحب نے کہا ہے کہ جی آرمی چیف کے عمران خان صاحب سے بڑے اچھے تعلقات رہے ہیں، اور عمران خان صاحب بھی آخری وقت تک یہ کہتے رہے ہیں کہ آرمی چیف کے ساتھ میرے تعلقات ٹھیک ہیں، آرمی چیف کے ساتھ تعلقات ٹھیک ہیں. مگر اب یہ جو سہیل وڑائچ صاحب نے انکشاف کیا ہے تو وہ اپنی طرز پر ایک انکشاف ہے، نیا پنڈورا باکس کھل رہا ہے کہ جی وہ سب نے کوئی اپنا اپنا حصہ ڈالا. لیکن ایک تو میں نے آپ کو بتایا کہ اس سے جو ظاہر مراد نظر آتی ہے وہ یہی ہے کہ جی سپریم کورٹ نے بھی نوٹس لیا، پارلیمنٹ نے اپنا زور لگایا کہ جس طرح سے بھی سب کچھ ہو رہا تھا، اتحادی جو ہے توڑے، انہوں نے یہ سب کیا. لیکن عمران خان صاحب ڈٹ گئے کہ یہ تو جناب بیرونی سازش ہے، تو پھر ظاہر ہے کہ ہر ادارے نے اپنا اس میں کردار ادا کیا. مگر اب آپ دیکھیں کہ جس طرف میں آ رہا ہوں کہ کس طرح سے امریکہ شاباش بھی دے رہا ہے، کنگریچولیٹ بھی کر رہا ہے اور مبارکباد دے رہا ہے کہ جناب آگے جی شہباز شریف صاحب وزیر اعظم بن گئے ہیں، زبردست ہے، اور بڑے اچھے ان کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ جی زبردست ہو گیا، ہم ان کو مبارکباد دیتے ہیں. تو اب دیکھنا یہ ہے کہ کہا یہ جا رہا ہے کہ اب شہباز شریف صاحب نے دورہ بھی کرنا ہے امریکہ کا، اور اس سے پہلے ہی وہ دیرینہ تعلقات کا کہتے رہے ہیں جی امریکہ سے ہمارے بڑے اچھے تعلقات ہیں، امریکہ کو انہوں نے بڑا کہا ہے، ادھر سے امریکہ کا بڑا اچھا جواب آ گیا ہے. تو یہ جیسے ہی حکومت ملی ہے بڑی آپس میں ہم نے ماضی میں نہیں دیکھا اتنے اچھے تعلقات شاید کبھی ہوں. عمران خان کے ساتھ تو چھوڑ ہی دیں نا، لیکن اس سے پہلے بھی اس طرح کے نہیں کہ فوری طور پر بڑا ان کو اونرشپ مل رہی ہے، بڑا جناب اب جاتے ہیں دیکھتے ہیں کہ کیا ملتا ہے، کیونکہ جو کچھ کہا گیا وہ تو یہ ہے کہ ہمارے سب گناہ معاف کر دیے گئے ہیں. اب یہ دیکھتے ہیں کہ اب یہ دورہ عنقریب ہے وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کا کہ اس میں کیا ہوتا ہے. لیکن ہو سکتا ہے کہ جس طرح وکی لیکس میں یہ چیزیں سامنے آ چکی ہیں اور وہ ڈینائی نہیں کی جاتی ہیں کہ 70 سے زیادہ ممالک میں رجیم چینج کی کوشش کی جا چکی ہے، اور امریکہ نے کوئی 66 ممالک میں یہ جو کوشش کی وہ خفیہ تھی، باقی 70 سے زیادہ ٹوٹل کوشش ہو چکے ہیں، سامنے ہو چکی ہیں. یہ چیزیں چھپ نہیں سکتی زیادہ عرصہ. اور پھر ہوتا کیا ہے کہ اپنی پسند کا بندہ اس لیے لایا جاتا ہے، بعض وقت کمزور لوگ اس لیے لائے جاتے ہیں تاکہ وہ آپ کے، اور ہر ملک کا اپنا یہ ہوتا ہے کہ جی مفادات ہیں ہمارے، کوئی ایک انڈیپینڈنٹ بندہ آ گیا، اپنی سوچ کا بندہ آ گیا، بہت پاپولر لیڈر آ گیا، تو پھر ان کو خوف ہوتا ہے کہ بھائی جی ایران والا معاملہ نہ ہو جائے، کوئی چین والا معاملہ نہ ہو جائے، کوئی روس والا نہ ہو جائے کہ ہمارا تو بالکل اس میں سٹیک ہی نہ رہے، کوئی ہم سے پوچھے ہی نہ. تو اس طرح سے جو یہ عالمی طاقتیں ہوتی ہیں، باقی ممالک بھی کرتے ہوں گے، چین بھی، روس بھی، دیگر بھی. اب یہ روس نے دیکھی یوکرین کے ساتھ جنگ چھیڑی ہے کہ جی یہ جس طرح کا ہم بندہ چاہتے ہیں، جس طرح کی ہم رجیم چاہتے ہیں وہ نہیں ہے، تو وہ جنگ چھیڑ دی. تو یہ عالمی طاقتیں یہ ایک گیم کھیل رہی ہوتی ہیں اور رجیم چینج کی کرتی ہیں. اور یہ یعنی میں آپ کو فیکٹس بتا رہا ہوں، آپ چیک کر سکتے ہیں کتنی دفعہ امریکہ نے کوشش کی ہے. تو اس طرح کا پاپولر لیڈر ان کو سوٹ نہیں کرتا کہ وہ کسی وقت بھی جناب وہ تو پاپولر ہے، اس کو تو پبلک سپورٹ ہے، تو وہ آپ کی کیوں سنے گا. اب اسی لیے عمران خان صاحب کو جو 3 پلان بتائے جا رہے ہیں، ہمارے بڑے اچھے کولیگ، بڑے زبردست صحافی، بڑے مقبول صحافی عمران ریاض خان، انہوں نے بتایا کہ جی ایک تو تھا کہ عمران خان کو ہٹانا ہے، دوسرا یہ تھا کہ جناب یہ حکومت امپورٹڈ حکومت جس کو وہ کہہ رہے ہیں کہ لانی ہے، تو عمران خان کو ہٹا دیا، امپورٹڈ حکومت آ گئی. تیسرا یہ ہے کہ عمران خان کی سیاست ختم کرنی ہے، اور اب اس پر عمل درآمد ہو رہا ہے. تو آپ دیکھ رہے ہیں الیکشن کمیشن بھی معاملہ ہے، اور تاحیات نااہلی کے بھی کوئی کہہ رہے ہیں، کبھی کوئی پتہ لگتا ہے غداری کا مقدمہ چلا گیا، یہ چلا گیا، وہ چلا گیا، حتیٰ کہ شیخ رشید صاحب بار بار کہہ چکے ہیں کہ عمران خان کی جان کو خطرہ ہے. تو بہرحال یہ لیٹسٹ ڈیولپمنٹس تھیں جو میں نے کہا کہ آپ سے شیئر کی جائے. بہرحال ہمیں دعا کرنی چاہیے، اللہ تعالیٰ سب کو حفظ و امان میں رکھے. اور اب دیکھتے ہیں کہ عمران خان صاحب کس طرح سے ان تمام چیزوں کا مقابلہ کرتے ہیں. پاپولیرٹی میں تو کوئی شک نہیں ہے. ابھی میں دیکھ رہا تھا کہ کافی تنقید بھی کرتے ہیں، اقرار الحسن مشہور اینکر ہیں، وہ عمران خان پر بھی تنقید کرتے ہیں، اچھی چیزوں کو اچھا بھی کہتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ میں ابھی
اپنے پروگرام کی ریکارڈنگ کر کے آ رہا تھا تو انہوں نے کہا کہ جی یقین جانیں، یعنی انہوں نے واسطہ دے کر کہا ہے کہ جی میں آپ سے غلط بیانی کروں گا، اور اس طرح کی بات کر کے انہوں نے کہا کہ ان کو کیا ضرورت ہے اس طرح کی بات پر غلط بیانی کرنے کی. یہ 90% لوگ جو ہیں وہ عمران خان کی بات کو صحیح مان رہے ہیں، 90% لوگ کہ جی یہ بالکل ہے. کیونکہ وہ ہوتا ہے نا کہ دودھ کا جلا چھاچھ بھی پھونک پھونک پر پیتا ہے، تو وہ ہمارے ساتھ ہی ہو چکا ہے. ہم باقی دنیا میں دیکھ چکے ہیں، اسلامی ممالک میں دیکھ چکے ہیں کہ کیا کیا ہوتا ہے. فلسطین سے لے کر ہم عراق میں دیکھ چکے ہیں، صومالیہ میں، شام میں، مصر میں، کئی ممالک میں ہم یہ دیکھ چکے ہیں کہ یہ ہو چکا ہے. ایران میں کوششیں ہو گئی. تو اس لیے اب افغانستان ہمارے ساتھ وہ دیکھ لیں، تو اس لیے پاکستان جو ہے وہ اس چیز سے بڑا، آپ اس کو خوفزدہ کہہ لیں یا محتاط کہہ لیں، تو پاکستانی قوم اس لحاظ سے بڑی اویئر ہو چکی ہے کہ جی یہ ہوتا ہے، ماضی میں بھی ہوتا آیا ہے. تو اس لحاظ سے اب عمران خان صاحب جو کہہ رہے ہیں، لوگ اس کو نہ صرف یہ کہ سراہ رہے ہیں بلکہ نکل رہے ہیں. اب کراچی کا جلسہ بڑا واضح کر دے گا، اور بہت بڑے دعوے ہو رہے ہیں کہ شاید یہ کراچی کی تاریخ کا سب سے بڑا جلسہ ہوگا. تو اس پر بھی انشاءاللہ ضرور بات کریں گے. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.